بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلباء، فطرت اکیڈمی میں لیکچرز اور طبی لیکچرز کا سلسلہ ہے۔ قانون مفرد اعضاء کے لیکچرز ہیں، لیکچر نمبر 18 ہے اور یہ لیکچر تھوڑا مشکل ہے، بہت اہم ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ اب تک ہم نے جو پڑھا ہے اس کو اس ایک لیکچر میں سمرائز کریں گے ہم۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ پڑھا کہ ہمارا جسم جو ہے یہ بنیادی طور پہ خلیات کا مجموعہ ہے۔ تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہمارے جسم میں اعصابی خلیہ یا نرو سیل، عضلاتی خلیہ یا مسل سیل، قشری خلیہ یا ایپیتھیلیل سیل اور مخاطی خلیہ یا کنیکٹیو سیل، یہ 4 قسم کے خلیے ہیں۔ There are 4 basic types of cells، یہی 4 خلیات مل کے ہمارے جسم کو بلڈ کرتے ہیں، اسٹرکچر بناتے ہیں، ہمارے جسم کی ساختیں بناتے ہیں۔ تو پھر انہی 4 خلیات کے ملنے سے نسیجیں بنتی ہیں یا مفرد عضو یا ٹشو بنتے ہیں۔ تو اعصابی خلیے سے اعصابی نسیج یا اعصابی مفرد عضو یا نرو ٹشو بنا، عضلاتی نسیج سے عضلاتی خلیے سے عضلاتی نسیج یا عضلاتی مفرد عضو یا مسکولر ٹشو بنا۔ اسی طرح پھر قشری نسیج سے یا قشری خلیے سے قشری نسیج، قشری مفرد عضو یا ایپیتھیلیل ٹشو بنا۔ اسی طرح پھر مخاطی خلیے سے یا الحاقی خلیے سے مخاطی نسیج یا مخاطی مفرد عضو اور کنیکٹیو ٹشو بنا۔ تو یہاں پہ 4 ہی قسم کے بنیادی مفرد اعضاء ہمارے سامنے کھل کے آ گئے، جن کی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم قانون مفرد اعضاء کے عاملین ہیں، یا یہ طریقہ علاج قانون مفرد اعضاء کا طریقہ علاج ہے۔ تو اس کے بعد پھر ہم نے انہی مفرد اعضاء کے کاموں کو سمجھا۔ تو جو ہمارے اعصابی نسیج یا اعصابی خلیات تھے ان کا کام تھا احساسات وصول کرنا اور ان کی آگے ترسیل کرنا۔ پھر دوسرے نمبر پہ ہم نے مسکولر ٹشو کو دیکھا تو اس کا کام ہے ہمارے جسم کی حرکتیں پرفارم کرنا۔ تیسرے نمبر پہ ہم نے قشری نسیج کو دیکھا تو اس کا کام ہے تحلیل غذا اور روانی جسم، یعنی کہ جو ہم غذا کھاتے ہیں اس کو تحلیل کر کے، اس کو میٹابولائز کر کے اس قابل کرنا کہ وہ ہمارے جسم کے اندر جذب ہونے کے قابل ہو سکے۔ دوبارہ سے سن لیں، قشری نسیج یا قشری مفرد عضو یا ایپیتھیلیل ٹشو کا کام ہے کہ غذا کو ڈائجیشن کے پروسیس سے گزار کے اس قابل بنانا، اتنا توڑ پھوڑ دینا کہ وہ ہمارے جسم کے اندر سیلولر لیول پہ ڈائجسٹ ہو سکے یا وہاں پہ جذب ہو سکے۔ تو اس کے بعد آ جاتی ہے جی مخاطی نسیج یا کنیکٹیو ٹشو یا مخاطی مفرد عضو۔ تو اس کا کام ہے غذا کو جذب کروانا، یعنی کہ جب غذائی فلوئڈ تیار ہو گیا، وہ میسر ہو گیا، تو سیلولر لیول پہ اسے جذب کروانے کا کام اسی نسیج مخاطی یا کنیکٹیو ٹشو کا کام ہے۔ اور یہی نسیج جو ہے یا یہی ٹشو جو ہے اس کے بعد ہی سارا جسم جو ہے وہ مضبوطی سے مجتمع ہوتا ہے، جڑتا ہے، اور اسی کی وجہ سے ہر قسم کے ٹشوز کی اور ہر قسم کے سیلز کی آگے گروتھ ہوتی ہے۔ سٹیم سیل جو ہے اس کی بہترین مثال ہے مخاطی خلیے کی۔ تو اب ہمیں پتہ چلا کہ احساسات اعصابی خلیات اور اعصابی نسیج کے تحت، حرکات عضلاتی نسیج کے تحت، تحلیل غذا قشری نسیج کے تحت، اور غذا کا جذب ہونا اور جسم کا بڑھنا پھلنا پھولنا یہ مخاطی نسیج کے تحت۔ اب اس کے بعد ہم نے ان کی بنیادی کیفیات یا بنیادی قوتوں یا بنیادی خاصیتوں کو سمجھنا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ جو اعصابی خلیہ ہے اس کا مزاج تر ہے، جو عضلاتی خلیہ ہے اس کا مزاج خشک ہے یا اس کی خوبی خشکی ہے یا اس کی بنیادی قوت خشکی ہے۔
اسی طرح جو قشری خلیات ہیں ان کا مزاج گرم ہے، اور جو مخاطی خلیات ہیں ان کا مزاج سرد ہے یا سردی ہے، یا ان کا خاصہ سردی ہے۔ تو یعنی کہ یہ چاروں قسم کے خلیات ان بنیادی قوتوں کے زیر اثر رہتے ہوئے ہی پرفارم کرتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں۔ تو اب اسی ضمن میں پھر ہم نے دیکھا کہ جو جسم کے اندر ہیومرز پائے جاتے ہیں، جو اخلاق پائی جاتی ہیں، یا جو بیسک میٹیریلز ہیں یا جو بیسک مادے ہیں جن سے آگے آپ کے سیلز نے بلڈ اپ ہونا ہے، ڈیولپ ہونا ہے، بننا ہے، تو وہ بھی پھر آگے چل کے 4 قسم کے ہیں، جن میں بلغم ہے جس سے اعصابی خلیات بنتے ہیں۔ اس کے بعد ریاحی رطوبت ہے، ایسی رطوبت جس میں ہوائی اجزاء زیادہ ہیں، یا ریاح ہے تو اس سے مسکولر سیلز بنتے ہیں، یا ایسی رطوبت جس میں ریاحی اجزاء زیادہ ہوں گے اس سے مسکولر ٹیشو بنے گا۔ اسی طرح پھر صفرا ہے جسے یلو بائل کہتے ہیں، تو اس سے آپ کی قشری نسیج یا ایپیتھیلیل سیلز بنتے ہیں۔ اور سودا ہے جسے بلیک بائل بھی کہتے ہیں، اس سے آپ کا کنیکٹیو ٹیشو، نسیج مخاطی اور جتنے بھی کنیکٹیو فنکشنز والے آرگنز ہیں وہ سارے سودا سے ہی بنتے ہیں۔ تو اب ہم نے جسم کے اندر جو بیسک فلوئڈز ہیں ان کو بھی پڑھ لیا، اور پھر بیماری کی حالت میں ان چاروں میں زہریں بن جاتی ہیں، تو جب اعصابی یا بلغمی یا تری والے فلوئڈ میں زہر بنے گا تو اسے عطشے زہر یا سفلس کہتے ہیں۔ اسی طرح عضلاتی صورت میں یعنی خشکی کی صورت میں جو زہر بنے گا اس کو بواسیری زہر یا سائیکوسس کہتے ہیں۔ اسی طرح قشری صورت میں یا گرمی یا صفرا کے اندر جب زہر بنے گا تو اس کو سورا کہتے ہیں، اور اسی طرح مخاطی نسیج کے تحت یا سردی کی وجہ سے جو زہر بنے گا اسے خنازیری زہر یا سیکروفولوسس کہتے ہیں۔ تو یہ 4 قسم کے زہر ہیں جو جسم کے اندر بیماری کی حالت میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو اب یہ جو 4 کلاسیفیکیشنز آپ بیان کی گئی ہیں، ان چاروں کو جب ہم پڑھتے ہیں مجموعی طور پہ سمجھتے ہیں تو ایک ہی ٹرم کے تحت بولتے ہیں۔ اعصابی کے تحت جتنے بھی معاملات ہیں یعنی اعصاب کے تحت ان کو ہم اعصابی کے تحت بولتے ہیں۔ اسی طرح مسل سیل سے ریلیٹڈ جتنے بھی معاملات ہیں، خواہ ان کی رطوبات ہیں، خواہ مزاج ہیں، خواہ ان کا پرفارم ہے، اس کو ہم عضلاتی کے تحت بولتے اور لکھتے ہیں۔ اسی طرح ایپیتھیلیل ٹیشو یا ایپیتھیلیل سیل سے متعلقہ جتنے بھی عوامل ہیں ان کو ہم قشری کے تحت لکھتے ہیں یا بولتے ہیں، اور نسیج مخاطی یا لحاقی یا بنیادی کے حوالے سے جتنے معاملات ہیں، یا سردی کے حوالے سے یا قلت سودا کے حوالے سے یا کنیکٹیو ٹیشو کے حوالے سے یا انجذاب غذا کے حوالے سے، ان سارے معاملات کو یا زہر کے حوالے سے تو ان کو ہم مخاطی بولتے ہیں۔ تو امید ہے کہ اب اس لیکچر کے بعد آپ کو ایک سارا سینیریو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کس طرح یہ چاروں بنیادیں پورے جسم کی اور پورے فطری نظام کی ترجمانی کرتی ہیں۔ اس لیکچر کو آپ سمجھ لیں، اپنے پاس لکھ لیں۔ میں کوشش کروں گا کہ ایک لیکچر اس پہ اور تیار کروں، وہ میں تیار کروں گا سلائیڈ شو کے ذریعے۔ سلائیڈ شو کے ذریعے میں ایک ایک چیز کو ڈیفائن کر دوں گا کہ کس طرح اعصابی کے تحت کیا کیا آ جاتا ہے، اور پھر اس طرح آگے چل کے بیماریاں بھی آنی ہیں انہی کے تحت پھر ادویات بھی آنی ہیں، اور انہی کے تحت پھر آگے چل کے علامات بھی آنی ہیں، اعصابی علامات، عضلاتی علامات، قشری علامات، مخاطی علامات، اسی کے تحت پھر آگے چل کے نبضیں بھی آنی ہیں، اور اسی طرح انسانوں کے بلڈ گروپس کا تعین بھی ہونا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انشاءاللہ ہم ترتیب وار اس طرح پڑھتے جائیں گے۔ اب تک کی جو
جو سب سلسلے ہوئے ہیں ان کو سمرائز کر دیا گیا ہے. اس کو ذرا ذہن میں بٹھا لیں اچھے طریقے سے, سمجھ نہ آئے تو پوچھ لیں. فطرت چینل کے سلسلوں کو دیکھتے رہیے, انشاءاللہ اس سے آپ حقیقی فنی معاملات کو بہترین طریقے سے استوار کر سکیں گے. فطرت چینل آپ کا اپنا چینل ہے. یہ آپ کو طب کے بنیادی اسرار و رموز کو کھول کھول کے بیان کر کے سکھا رہا ہے. آپ کو فطرت چینل پسند ہے, ہمیں پتہ ہے, تو اپنے دوستوں کو بھی فطرت چینل کے متعلق بتائیے کہ فطرت چینل پہ جو سلسلے نشر ہوتے ہیں وہ کتنے اتھینٹک ہیں. اور پھر اس کے بعد ایک خاص بات, جو سلسلہ آپ سنیں دیکھیں اور آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کر دیجئے, اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اور شیئر اس لیے کیجئے تاکہ آپ کے دوستوں کو پتہ چلے. چینل کو سبسکرائب اس لیے کر لیجئے تاکہ ویڈیو آپ کو پہلے نمبروں میں مل جائے. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا چلتا رہے گا. آگے چل کے جب انشاءاللہ کچھ تھوڑا سا وقت آئے گا تو ہم ایک واٹس ایپ کلاس بھی بنائیں گے جس میں ہم فرینکلی ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ ہو سکیں گے. تو اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.